وہ جاتے جاتے سوچ رہی ہے کہ کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ وہ اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، لیکن وہ ایسا کرنے میں مجبور ہے۔ وہ انڈے کو لے جا رہی ہے اور جا کر وہ ایک گھر میں اس کے اچھے سے گھر میں انڈے کو رکھ دیتی ہے۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن جیسے ہی اسے یقین آتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ انڈے کو ادھر رکھ کے وہاں سے سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کاش مجھے انڈا نہ رکھنا پڑتا۔ کبھی وہ سوچتی ہے کہ نہیں میں اپنا انڈا لے جاؤں، لیکن وہ دل پہ پتھر رکھ کے انڈے کو وہاں پہ چھوڑ کے خود چلی جاتی ہے۔ اب چڑیا اپنے واپس گھونسلے میں آ جاتی ہے۔ اپنے غریب گھونسلے میں بیٹھ کے سوچوں میں پڑ جاتی ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انڈا کہیں گر جائے یا کوئی اور چیز اٹھا لے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ پھر اپنے گھونسلے میں بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کو چاہ کر دیکھنا چاہیے۔ وہ پھر جاتی ہے اور دور سے چھپ کر اس انڈے کو دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی چیل یا کووا اس انڈے کو تو نہ اٹھا کر لے جائے۔ ساری رات وہ دور سے بیٹھتی اس انڈے کو دیکھتی رہتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو اندر سے چڑیا نکلتی ہے۔ جس گھر کے باہر انڈا رکھا تھا اس گھر کی مالکن نکلتی ہے۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ باہر تو انڈا پڑا ہے، وہ انڈے کو سوچتی ہے کہ کاش یہ انڈا پتہ نہیں کس کا ہے، کاش میرا ہوتا، کیونکہ اس کے پاس انڈے نہیں تھے اور نہ ہی اس کے بچے تھے۔ پہلے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ انڈا کس کا ہے اور یہاں پہ کیوں آیا ہے۔ پھر وہ خوش ہو جاتی ہے کہ شاید یہ انڈا اس کی ہی قسمت میں تھا، تو وہ انڈے کو اٹھا لیتی ہے اور اپنے پاس لے جاتی ہے اپنے گھر میں۔ یہ سارے واقعہ غریب چڑیا دور بیٹھی پیڑ پر دیکھ رہی تھی۔ وہ جب تسلی ہو جاتی ہے اس کو کہ یہ انڈا جو ہے چیل یا کوے نے نہیں اٹھایا بلکہ چڑیا نے ہی اٹھایا ہے اور اپنے گھر لے گئی ہے، تو وہ خوشی خوشی اپنے گھونسلے میں واپس چلی جاتی ہے۔ اب اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر وہ بہت خوش ہے اور خوشی سے سوچتی ہے کہ اس کا بچہ اب امیر گھرانے میں پیدا ہوگا اور اسے پرابلم نہیں ہوگا، وہاں پہ بڑا ہوگا اور وہ صرف دیکھ لیا کرے گی۔ اگلے دن امیر چڑیا انڈے کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو انڈے سے بچہ نکل آتا ہے، اور جب بچہ نکلتا ہے تو وہ بچہ اس کو چڑیا کو پاس دیکھتا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے اس کو اپنی اماں سمجھتا ہے۔ چڑیا کا بچہ کہتا ہے اماں اماں کیا حال ہے تمہارے؟ وہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، تمہارا کیا حال ہے؟ تم کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی اماں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور چڑیا اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن چڑیا دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کہیں اس کی اصلی والی اماں نہ آ جائے۔ امیر چڑیا اس سے بہت پیار کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی بچے نہیں تھے، اور جب اس کے پاس بچہ ہے تو وہ بہت خوش ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ بچہ کہیں واپس نہ چلا جائے۔ اس کے دل میں ایک ڈر لگا رہتا ہے۔ اگلے دن وہ گھر سے باہر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک غریب چڑیا بیٹھی ہے اور وہ غور غور سے اپنے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو سارا بات اس کی ذہن میں سمجھ آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ شاید اس غریب لڑکی کا ہی بچہ ہے، اس نے ہی انڈا یہاں رکھا ہے۔ پہلے تو وہ پریشان ہوتی ہے، لیکن پھر بڑا دل کر کے غریب چڑیا کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ غریب چڑیا اس کے پاس آ جاتی ہے تو وہ غریب چڑیا سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کچھ سمجھے کہنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو بتاؤ کیا بات ہے۔ اب غریب چڑیا کے پاس دو راستے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ کہتی کہ یہ بچہ میرا ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ بچہ میرا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو واپس لے جانا پڑ جانا ہے اور بچے نے پھر باقی کی زندگی غربت میں کاٹنی پڑنی ہے۔ تو وہ کہتی چڑیا کہ نہیں نہیں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی بات نہیں کہنی، میں تو بس یہاں پہ بیٹھ کے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور اس طرح بڑی والی امیر چڑیا جو ہے وہ بھی خوش ہو جاتی ہے کہ شاید یہ وہ نہیں ہے یا یہ اپنا بچہ لے جانا نہیں چاہتی۔ اس کو آئیڈیا تھا لیکن یقین نہیں تھا، صرف شک تھا، لیکن اس کا شک دور ہو گیا جب اس نے پوچھا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب امیر چڑیا کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں۔
غریب چڑیا وہی اپنا کام جاری رکھتی ہے، وہ روزانہ جو ہے پرانے والے گھونسلے بیچا کرتی ہے، لیکن کسی دن کوئی بھی اس کی پرچیز نہیں کرتا اور کوئی بھی اس سے بائی نہیں کرتا اور کوئی بھی اس سے خریدتا نہیں ہے۔